السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ جہاں ایک جانب پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکیہ میں مذاکرات جاری ہیں، وہیں دوسری جانب سرحد پار سے خوارج کی دراندازی ایک اور بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی میں 4 خودکش بمباروں سمیت 25 بھارتی سرپرستی یافتہ الخوارج ہلاک، جبکہ وطن پر قربان ہونے والے 5 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ یہ دراندازی ایسے وقت میں ہوئی جب دونوں ممالک کے وفود دہشت گردی کے خاتمے پر بات چیت میں مصروف ہیں، جس سے عبوری افغان حکومت کے ارادوں پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان نے افغان وفود کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان پیش کر دیا ہے۔ قطر اور ترکیہ کے کردار سے پیدا ہونے والی نئی سفارتی پیش طرف بھی سامنے آئی ہے۔ کیا خطے میں امن کی راہیں کھلنے والی ہیں؟ اور اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حیران کن بیان بھی سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاک افغان مسئلہ اچھے سے حل کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا واشنگٹن دوبارہ اس خطے میں ثالثی کا خواہاں ہے؟ آج کے پروگرام میں بات کریں گے سرحدوں پر دہشت گردی کے بڑھتے خطرات، پاکستان کے 2 ٹوک پیغام اور خطے میں امن کے امکانات کی۔ اسی پر ہم بات کریں گے واشنگٹن سے۔ ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر اللہ شیخ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بھی ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ انور اقبال صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرحد سے دراندازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج 24 خوارج مار دیے گئے، 4 خودکش بمبار بھی بتایا جاتا ہے ان میں شامل تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں جو یہ جن کو ہم خوارج کہتے ہیں، جو یہ تحریک طالبان پاکستان والے ہیں، ان سے جو افغان طالبان کے تعلقات بہت پرانے ہیں، یعنی پورے تھرو اور جو امریکہ کے خلاف جنگ ہوئی اس میں وہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے، اور اس سے پہلے جو مجاہدین تھے ان کے ساتھ بھی یہاں کے جو ہمارے سائڈ کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے جا کے لڑتے تھے۔ تو یہ نصف صدی کی تقریباً بات ہے۔ تو ان تعلقات کو ختم ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ اچانک 1-2 مذاکرات سے، کچھ میٹنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کارروائی کی ہے وہ ضروری تھی، اس لیے کہ ایک ایسی سٹیج آ گئی تھی جس میں یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے تو ہاتھ بنے ہوئے ہیں، ہم جا کے ظاہر بین الاقوامی سرحد عبور کر کے ان کے اوپر حملے نہیں کر سکتے، ہماری اپنی مجبوریاں تھیں۔ مگر انہوں نے صورتحال کو وہاں پہنچا دیا تھا جہاں پاکستان کے لیے لازم تھا کہ پاکستان بھی ایک میسج دے، بھائی اب بس، اب رک جاؤ، ورنہ پھر ہم بھی کارروائی کریں گے۔ جو پاکستان نے صحیح مناسب وقت پر مناسب جواب دیا ہے، اور آگے بات چیت سے ہی معاملہ حل ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظفر اللہ شیخ صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ ایک طرف میں نے وہی سوال دہراؤں گا کہ ایک طرف دراندازی، دوسری جانب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا واضح اور 2 ٹوک موقف ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع ہیں ملک کے، کل ہی فرمایا تھا کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو پھر جنگ ہوگی۔ انور اقبال صاحب، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کچھ تکنیکی پرابلم ہے، ہم سن نہیں پا رہے ظفر اللہ شیخ صاحب کو۔ اس وقت جس طرح واشنگٹن بھی اسے ظاہر ہے کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے، آج ٹرمپ کا بیان بھی ہے، تو وہاں سے کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ کیا اسے 2 ملک جن کی سرحدیں ملتی ہیں ان کا تنازع سمجھا جا رہا ہے، یا واقعی امریکہ جس طرح پاکستان کے موقف کی تائید کر رہا ہے پچھلے ہم 6 ماہ سے دیکھیں تو بہت زیادہ، تو اسی طرح جو پاکستان کا موقف ہے کہ دراندازی افغان حکومت کی سپورٹ سے ہے، اسی طرح اسے واشنگٹن دیکھ رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں، کم از کم اس معاملے میں پاکستان کو واشنگٹن کی پوری تائید حاصل ہے۔ اور پاکستان جب بائیڈن انتظامیہ تھی پاور میں، جس زمانے میں ہمارے تعلقات بڑے کشیدہ تھے، وہاں بھی جب بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس میں بات ہوتی تھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ ہے اس معاملے میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں جو دہشت پسند گروہ ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ بلوچ انسرجنٹ ہوں، چاہے وہ اسلامک اسٹیٹ والے ہوں، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی وہاں دہشت گردوں کے گروہ مضبوط ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جا کے مغرب میں یعنی ویسٹ پہ اور امریکہ کے ٹارگٹ پہ حملے کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کا ٹارگٹ امریکہ ہی ہوتا ہے۔
تو وہ وہاں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں اس طرح کے دہشت گرد گروہ مضبوط ہوں. میں سمجھتا ہوں واشنگٹن اس معاملے میں پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہے، اور صرف واشنگٹن نہیں ہے، ایون چین بھی یہ سمجھتا ہے. حالانکہ چین کے تعلقات طالبان حکومت سے اچھے ہیں، لیکن چین بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہاں دہشت پسند گروہوں کی مضبوطی ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ چین کے بھی خلاف جاتا ہے. چین کے اپنے سنکیانگ میں مسئلہ ہے. تو میں اگر پاکستان پر روس جو ہے وہ بھی اس معاملے میں نہیں چاہے گا کہ دہشت گرد اس خطے میں ایکٹیو ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اگر پاکستان ہوشیاری سے چلے تو اس سے فائدہ اٹھا کے اس معاملے سے یعنی جو بار بار حملوں جو دہشت گرد حملے پاکستان کے اندر ہو سکتے ہیں اس کو روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، ظفر اللہ شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی السلام علیکم، ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بس جاننا ہی چاہتا تھا کہ سوال یہ تھا میرا، میں دہرا دیتا ہوں. پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، کامیاب ہو بھی جائیں تو کیا گارنٹی ہوگی، کیونکہ افغان طالبان کا مکمل اپنا کنٹرول نہیں ہے اپنی ریاست پر. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دوسری صورت کیا ہوگی؟ کیا افغان طالبان معذولی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کو اگر کنٹرول نہیں کر پاتے تو کوئی دوسرا ملک ہماری مدد کرے، اور کیا امریکہ بھی اس معاملے میں کود پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ گم ہو رہی ہے آپ کی آواز، گم ہو رہی ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. بیسیکلی دیکھیں، افغانستان کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں، اور افغانستان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن بھی وہی ہے کہ سب جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ افغانستان پیسفل رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں سوویت انویژن ہوئی تھی، اب تو رشیا ہو گیا، اس وقت بھی پاکستان نے کتنے لاکھوں ملینز میں افغان ہم نے دیے تھے، ان کو پاسپورٹس دیے، ان کو اپنا سمجھا، یہاں ہر چیز دی، اور میرا خیال 20 لاکھ سے بھی زیادہ تھے. اب وہ جو اس ہسٹری میں تو سب کو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کتنے احسانات کیے ان کے اوپر، یہاں بسایا، جگہیں دی، سب کچھ دیا، اپنا سمجھا. اب وہی افغانستان کے لوگ جو ہیں باہر ہیں، پاکستانی پاسپورٹ دے کے باہر گھوم رہے ہیں، کر رہے ہیں کچھ. اس میں بدنامی بھی ہمیں ہوئی کافی ڈرگس میں، اور اس میں ساری چیزیں جو ان کے ٹریفکرز تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو افغانستان کے جو تعلقات ہمیشہ ہماری، مگر اب ہوا یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طالبان کی حکومت آئی، ہندوستان کی طرف ٹلٹ زیادہ رہا. کرزئی کی حکومت دیکھیں، دوسری حکومتیں دیکھیں، اتنی اچھائیاں ہم نے کی، اتنے احسانات ہم لوگوں نے کیے، مگر انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے ان نے ہر چیز، اور ہندوستان نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں اپنی کانسلیٹس بھی ساری کی، اس کے بعد وہاں سے دہشت گردی پھیلائی اور ابھی تک پھیلا رہا ہے. اور بلوچستان میں ہو یا کے پی ٹی میں ہو، ادھر ہو، یہ سارے گروپس بنائے اور وہاں سے بیٹھ کے ایک بیس بنا لی. ابھی تک جو ہے وہ مشغول اسی چیز میں ہے. آپ کو کلبھوشن کا کنفیشن تو یاد ہوگا، وہ ابھی تک زندہ ہے، کہ سارا ہندوستان نے کیا، اور افغانستان نے بڑی ان کی مدد کی، جو بہت دکھ کی بات ہے. بہت پالیسی میکرز نے یہ کہا کہ افغانستان کے ساتھ اچھا ہی کرنا اچھا نہیں ہے، مگر یہ ہے پاکستان نے ہمیشہ میسج دیا ہے دنیا میں کہ وہ پاکستان would like to have good relations with the surrounding members، اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. مگر یہ ہے کہ وہاں بڑے گروپس بنے، سارے طالبان کے کافی گروپ ہو گئے. دیکھیں افغانستان میں تاجکس بھی ہیں، اب وہاں جو بھی ہیں دوسرے ہزاروی بھی ہیں، تو دوسرے اپنا پشتون بھی ہیں، بہت سی ٹرائبس وہاں ہیں، ٹرائبل سوسائٹی. ٹھیک ہے ظفر اللہ صاحب، میں انور اقبال صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کیس آف وہ نہیں کنٹرول کر پاتے، معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ در اندازی بند ہو جائے مکمل طور پہ، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر امریکہ کا انٹرفیئر دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہی وہ ایک اندیا دے چکے ہیں کہ ہم ایئر بیس دوبارہ واپس لے لیں گے، چھوڑنا غلطی تھی. انٹرفیئرنس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ امریکہ کیا فوج کشی کرے گا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، امریکہ دوبارہ افغانستان میں اپنے ڈیرے ڈال سکتا ہے، یعنی دوبارہ فوج کشی کرے گا، یہ پوچھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بیس لینے کی جو ٹرمپ نے یہ کچھ دن پہلے کہا تھا. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کوئی فوجی کارروائی کرے گا. امریکہ کو البتہ یہ بات صورت کرتی ہے کہ پاکستان کارروائی کر کے وہاں جو اس طرح کے دہشت گرد گروہ ہیں ان کو ویکن کرے، سوفن کرے، اس طرح یہ جو ہیں خود افغان طالبان کی گرفت کمزور ہو، وہ تو امریکہ پسند کرے گا. لیکن امریکہ میں اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ افغانستان میں
दोबारा मुलविस हो जाए, इसलिए कि 20 साल वहां रह के देख लिया उन्होंने। और वो अमेरिका में देखिए हर चीज को नफा और नुकसान के हवाले से देखा जाता है, और वहाँ ये समझा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग ऐसी जंग है कि जिससे कुछ भी नहीं हासिल होना किसी को, क्योंकि ना कभी वहाँ अमन होगा और ना कभी ऐसी नौबत आएगी कम से कम मुस्तकबिल करीब में कि वहां जाके एक्सकवेशन की जाए, मादनियात निकाली जाए, कोई तजारत हो, कोई सिलसिला हो। वो ये समझते हैं कि निरे खर्चे का घर है और इससे दूर रहना ही बेहतर है। तो फिर अल्टीमेटली हम इसका हल क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इसी इसका तरह ये हल वही मामला है जो चलता पाकिस्तान रहेगा? ने किया है और जिस तरह कर रहा है, मैं समझता हूँ बड़े मुनासिब तरीके से। एक तो आपने फौजी कार्रवाई की, उनको आपने इस बात का एहसास दिलाया कि अब एक तरफा मामला नहीं चलेगा, अगर हमारे यहाँ दहशतगर्द हमले होंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और हम आपके यहाँ जाके हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि लेकिन साथ हम सिर्फ लड़ना नहीं चाहते, हम आपके साथ मामला अफ़ाम तफ़हीम से तय करना चाहते हैं, मुज़ाकरात भी आपसे करते रहेंगे। और दो दोस्त मुल्कों को, ऐसे मुल्कों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनमें से एक कतर है। कतर जो है वो पहले भी तालिबान और अमेरिका की का समझौता करा चुका है, जिसमें पाकिस्तान भी मुलव्विस रहा, पाकिस्तान ने बड़ी मदद की थी। तो कतर की एक हिस्ट्री, और टर्की एक ऐसा मुल्क है जिससे पाकिस्तान के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ट्रेडिशनली अफगानिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो वो टर्की भी इस पोजीशन में है कि दोनों ममालिक में एक किरदार अदा कर सके। तो इसलिए ये हो जाएगा, बातचीत भी होगी, कोई समझौता भी हो जाएगा, खिलाफ वर्जियां भी होती रहेंगी, आपको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये एक लॉन्ग टर्म मसला है, 2-4 दिन में खत्म नहीं होता। ठीक है ज़फ़रुल्लाह साहब, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो टीटीपी और अफगान तालिबान ज़ाहिर है दो अलहदा ग्रोह हैं, गो के सपोर्ट हासिल है अफगान हुकूमत की इनको, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़े किया था कि इनसे बातचीत नहीं होगी। जब इनसे बातचीत नहीं होगी, इनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जहां भी ये मौजूदगी इनकी होगी उसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयां करेंगे, तो दरअंदाजी फिर वहां से जिस तरह आज हुई रोकी गई होती रहेगी। तो मामला थमते हुए हम कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन में? जी, आपने मुझसे पूछा ये सवाल। जी जी ज़फ़रुल्लाह साहब, देखिए, बात है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो ये है कि बहुत किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। आपने देखा होगा कि वे दुनिया के थोड़े ममालिक जो हैं उनको हमेशा कहा कि इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए, वही औरतों के साथ वही हाल हो रहा है। और कोई नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये तालिबान का जो ग्रुप है ये अफगानिस्तान को जो है हुकूमत कर पाएगा। ये ग्रुप जो है वहाँ ऑपरेट होते रहेंगे। और मैं सच पूछे कि मुझे भी ये लगता है कि ये वहाँ से जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो खत्म नहीं होंगे, मगर पाकिस्तान ने एक रास्ता अपनाया है जिसको डिप्लोमेटिक एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट हम कर रहे हैं। और उसमें दूसरे ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं कि एक दफा बैठ के उन्होंने देखे, दोहा में पहले भी देंगे मगर हुई और होती रही है। इसी वजह से ये चीज मुझे लगता है उनके कंट्रोल से बाहर है। इनके कंट्रोल से अगर बाहर होगी तो उसमें क्या होगा, उसका फिर नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान तो नहीं छोड़ेगा उनको। ये सिचुएशन बन सकती है ज़फ़रुल्लाह साहब के अफगान तालिबान ही कह दें कि हमें असला या फौज या हमें तरबियत या वो कोई मुल्क दिलाए, तब हम इन्हें कंट्रोल करेंगे, हम नहीं कर पाए। ये कैसे कहेंगे? देखा, हुकूमत अभी भी जो उनकी हुकूमत है, ग्रुप है उनका, उन्होंने यही कहा हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ये चीज नहीं होगी। अब देखा जाएगा, देखें, क्योंकि कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखें, ये जो सरहद है ना, ये 2500 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी सरहद है, 2600 किलोमीटर। तो अब मतलब जो भी है 2500 से ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। हमें बिल्कुल चौकस रहना होगा। और ये जो दहशत ग्रुप जो हैं, जहां से इनको ये हथियार मिल रहे हैं, जहां से इनको पैसे मिल रहे हैं, सारी चीजें, उस सोर्स को भी खत्म करना होगा और इनको मारना भी होगा। इसी वजह से वो ये पाकिस्तान कभी इजाजत नहीं देगा कि वहां से ये सिलसिला जारी रहे। इसी वजह से रोजाना ये जो ख्वारिज जो हैं दूसरे, उनको मारा जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी तवील जंग होगी तालिबान के जोर से और उनके। ठीक है अनवर इकबाल साहब, जो पाकिस्तान में एक आवाज उठती रही है इन दहशतगर्दों के हवाले से कि इनसे बातचीत की जाए, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, यहाँ तक माजी में कहा गया कि इनसे एक जमात की जानिब से, उनके सरबराह की जानिब से कि इनको ऑफिस खोल के देने चाहिए। आप समझते हैं जो इस तरह एक्सट्रीमिस्ट माइंड हैं
ان سے بات چیت ہو سکتی ہے, ممکن ہے, یا جو سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں یہی بہترین حل ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے؟ دو باتیں ہیں. دیکھیں, پہلی بات ہے بات چیت تو ہو رہی ہے نا, ترکی میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, قطر میں ہوئی, تو جو پاکستان میں موجود دہشت گرد ہیں ان کی لیکن یہ بات کر کہ رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ان کو آفس کھول کے دینے چاہیے, پاکستان ان کو بلانا چاہیے, پاکستان میں ان کو آزادی دینی چاہیے, نہیں, ان پہ پابندی لگی رہے, اور ان سے جو اس طرح تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو بات چیت ہو اسی کا رویہ اپنا جائے, تاکہ ان کو ڈسٹنس پہ رکھا جائے, ان کو احساس دلایا جائے کہ نہیں, آپ حکومت کے برابر نہیں ہیں, آپ ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جس طرح پی ٹی آئی سے بات چیت ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے, یا پی 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 سے یا پی ایم ایل این سے, وہ ہماری پاکستان کی اپنے ملک کی پارٹیاں ہیں اور ان کا حق ہے اس بات پہ کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں. لیکن اس طرح جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے مذاکرات برابری کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتے. البتہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے اس میں ایک تھرڈ کنٹری جو ہے ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ آخر میں کوئی بھی دنیا کا جھگڑا ہو وہ جنگ سے طے نہیں ہوتا. آپ انویڈ بھی کر دیں گے افغانستان پہ, کابل تک پہنچ جائیں گے, قبضہ کر لیں گے, اس کے بعد تو آپ تو وہاں نہیں بیٹھیں گے آپ, کیونکہ آپ کو تو خود آپ کے سامنے امریکہ کا حال پتہ ہے, روس کا حال ہے, افغانستان میں کوئی قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا. تو پھر آپ چھوڑ کے واپس آئیں گے, پھر وہ جب آپ واپس آئیں گے وہ پھر شروع ہو جائیں گے. تو اس کا حل جو الٹیمیٹلی بات چیت کے ذریعہ ہی ہوگا, لیکن یہ رویہ بہتر ہے کہ بات چیت کسی تیسرے ملک میں ان کو ثالث بنا کے کی جائے, بجائے اس کے کہ ان سے براہ راست بات چیت کی جائے. ظاہر ہے ان مذاکرات میں تحریک طالبان پاکستان والے یا دوسرے جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ شریک نہیں ہوں گے, اس میں جو افغان حکومت ہے طالبان کی وہ شریک ہوگی, اور ان سے پاکستان مذاکرات کرے گا تیسرے فریق کے ذریعہ, اور اس میں پھر ایک سمجھوتہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. یہی بہتر حکمت عملی ہے. اور بھارتی جو ان کے سپانسرڈ کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کو کیسے لگام ڈالی جائے گی؟ عالمی دنیا کو ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے بارڈر پر, جو ان دہشت گردوں کو استعمال کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے؟ دیکھیں, دنیا تو اس بات کو سمجھتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں ان میں سے کسی بھی فریق کو جب بھی کوئی موقع ملے گا اس موقع کو دوسرے فریق کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے گا. اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے, طالبان کے ساتھ 20-25 سال تو طالبان کے ساتھ رہے, اس سے پہلے مجاہدین کے ساتھ, یعنی نصف صدی سے ہم ان ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ اگر پاکستان کا سپورٹ نہیں ہوتا تو امریکہ ان کا خاتمہ کر سکتا تھا. امریکہ کی شکایت ہی یہی تھی کہ وہ بھاگ کے پاکستان میں پناہ لے لیتے ہیں بار بار, تو وہ سٹیج گزر گئی. اب انڈیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں, تو اس لیے انڈیا نے ان کو تسلیم کرنے کا بھی اعلان کیا, اپنے یہاں بلایا, ان کے وزیر خارجہ کو دورہ کروایا, اور اب مالی امداد بھی دے گا, اسلحہ بھی دے گا, سب کچھ دے گا, کیونکہ انڈیا کا تو واحد مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو پریشان رکھا جائے, پاکستان کو کمزور کیا جائے. تو اس سے ایک سلسلہ حل ہوتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پاکستان میں لوگ اس بات پہ کیوں حیران ہوتے ہیں کہ ایک ملک جو آپ کا ڈکلیئرڈ اوپن دشمن ہے وہ اگر ایک سچویشن کریٹ ہوتی تو اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھائے. ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے, آپ بھی اٹھائیں گے, وہ بھی اٹھا رہے ہیں, اور وہ یہ دشمنی کا طریقہ ہے, آپ کی سے دشمنی ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آخر میں کہہ دیجئے گا کہ ان مذاکرات کے بعد جو خواجہ آصف صاحب کے جانب سے ایکسٹریم ایک بیان سامنے آیا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر جنگ ہی ہوگی, دوسری صورت یہی ہے, اور پاکستان ظاہر ہے کئی گنا زیادہ طاقتور بھی ہے افغانستان سے, اور اسلحہ اور فوج اور ہر قسم کے حساب سے, لیکن ظاہر ہے جنگ کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آخر میں بات چیت ہی ہوتی ہے. تو عرب کنٹریز کا جو اس میں انوالومنٹ ہے, جو اس کی گارنٹی ہے, یہ کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ بہت اہم ہے. اس وقت طالبان پہ اگر کوئی چیز کاریگر ہوگی, کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے, تو وہ ہے معاشی امداد ملنا یا معاشی امداد کا نہ ہونا, کیونکہ اپنی اکانومی تو بیٹھ چکی ہے, وہ سپورٹ کے ذریعے ہی چلتے ہیں. آپ بھی ابن امریکہ جس سے انہوں نے 20 سال لڑائی کی, آج بھی ان سے ہی پیسے مانگتے ہیں, آج بھی ان کو تنخواہ جو ملتی ہے یو این کے ذریعہ وہ امریکہ کی مدد سے ہی ملتی ہے, اس کے بغیر نہیں مل سکتی. تو اگر ان پہ عرب ممالک کی طرف سے معاشی دباؤ بنایا جائے تو وہ کسی بھی جنگ سے زیادہ افیکٹو ہوگا, کیونکہ انہوں نے پوری مملکت چلانی ہے, فوج کو, پولیس کو, سارے محکموں میں کام کرنے والوں کو تنخواہیں دینی ہے, تجارت چلانی ہے, شہریوں کو سہولتیں فراہم کرنی ہے. یہ سب کچھ پیسوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہذا اور عرب ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو ایک طرف مالی دباؤ میں لا سکتے ہیں, دوسری طرف امداد آفر کر کے ان کے رویے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو یہ سب سے مناسب طریقہ ہوگا.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے انور اقبال صاحب واشنگٹن سے، ماہر بین الاقوامی امور، اور ظفر اللہ شیخ صاحب پاکستان سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. یہ ساری صورتحال 2 بیٹھکیں ہو چکی ہیں اب تک. افغان طالبان اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھا گیا. عرب کنٹریز کی اس میں شامل ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو دراندازی ہے وہ کسی صورت روکنے میں پاکستان کامیاب ہو جائے گا، اور افغان حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے تعاون کرے. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع اس حوالے سے تفصیل سے بتا چکے ہیں، بارہا بات کر چکے ہیں کہ اگر افغانستان باز نہیں آیا تو دوسری صورت میں جنگ ہی ہوگی. معاملہ کہاں تک جائے گا، کب یہ ان مذاکرات کو حتمی شکل دی جائے گی، اور کون کون سے اہم عرب کنٹریز ہیں جن کے دستخط بھی گارنٹی کے طور پر اس معاہدے پر موجود ہوں گے، وقت بتائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.